میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں, وہ اکثر ان کا مذہب ہے, یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں, اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز, یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان, کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی. اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے, ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ, پراٹھے, انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا, بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. بھائی یوٹیوب آزاد ہے, فیس بک آزاد ہے, جو بھی, بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو, کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے, ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا, پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے, اس میں سے ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگنا ہی ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی, وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے, وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بالکل, میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے, ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا, ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے, جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے, تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی, حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا, اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل ھو اللہ احد کو غلط پڑھے, تو آپ اس کو سمجھاؤ گے بھائی قل ھو اللہ احد ہے, قل ھو اللہ وحد نہیں ہے, ایسے بتاؤ گے نا, اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس, اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے, بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں, دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دی. تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا لہ, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی, ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں
آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا بھائی. ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضُرِبَ مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضُرِبَ مثل پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو, کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے. اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولا یار یہ نہیں, ہم نہیں چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا لا, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, لن یخلقوا ذبابا, یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں, بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا ہے. روٹی روزی سنگ دل محبوب, نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں, سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے نا یہاں بیٹھ کے, خوشبو سونگھ رہا ہے, اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا. یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے, مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے. جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے, وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا. وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے, پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو. کانسیپٹ ہے بھائی, ہم کسی کا, ہمارا ایک نظریہ, ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا. قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا له ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور, جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور, دونوں کمزور ہیں, تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے. اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا, اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا, جو ایتھیسٹ قسم کے, جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے, ہندوؤں کے بھگوان پہ, وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور, دونوں بگڑی نہیں بناتے, تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے, کرے گا ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے, یہ کر دے, یوں کر دے, فلاں کر, تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے معاذ اللہ, تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا, وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا, وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے, اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا, یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے, آزمائش ختم, یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے,
یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے, روٹی آ گئی سامنے, پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں, یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں, قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے, یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ.